السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل زہرا ڈیزائن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دامن کا نیا سا ڈیزائن شیئر کروں گی، کٹنگ اینڈ سٹچنگ فل ڈیٹیل میں ویڈیو۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے میں پیٹرن کی کٹنگ کروں گی۔ بکرم میں نے 4 فولڈز لیا ہے، یہ اس کی بند سائڈ ہے۔ تو یہ پیٹل میں نے لیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ لمبائی اس کی 4 انچ 2 سوتر ہے، چوڑائی اس کی 1.5 انچ اور 2 سوتر ہے، یعنی 1 انچ اور 7 پوائنٹ ہے۔ سینٹر میں سے ہم نے اس کو رکھ کے ٹریس کرنا ہے۔ نیچے سے جو ہے اس کو میں نے اوپر 1 انچ جو ہے رکھا ہے۔ اچھا، اس طرح سے جو ہے ہم نے دوبارہ سے پیٹل کو رکھنا ہے اور اس کا پیٹرن ڈرا کرنا ہے۔ یہ ڈیزائن جو ہے اس شرٹ کے دامن میں بھی میں نے کیا ہے، اس کے نیک میں بھی میں نے کیا ہے اور اس کے ٹراؤزر میں بھی۔ نیک اور ٹراؤزر کا جو ہے ڈیزائن وہ میں نے اس کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اور اب میں دامن کی کر رہی ہوں۔ اچھا، تو اس طرح سے پیٹرن میں نے ڈرا کر لیا ہے۔ اب اس کی میں کٹنگ کروں گی۔ باہر سے جو ہے میں نے ایکسٹرا کٹنگ کر لی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے پیٹل کو میں کٹ کر لوں گی۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے پیٹل کو ہم نے کٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے بکرم کو فولڈ کر کے کٹ لگا لینا ہے اور یہاں تک جو ہے ہم نے اس کو کٹ لگا لینا ہے اور پھر مارکنگ کے اوپر جو ہے اپنی کٹنگ نیٹلی کرنی ہے۔ بکرم کو ہم نے برابر پکڑنا ہے۔ پیٹرن کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ شرٹ ہے تو اس کو میں نے فولڈ کیا ہے۔ یہ دیکھیے جہاں پہ اس کی فولڈنگ کے مارکنگ ہے دامن اور چوک کے، تو وہ نشان میں نے بنا لیے ہیں آئرن سے پہلے سے ہی۔ یہ دیکھیں، آپ نشان دیکھ سکتے ہیں، دامن اور چوک کے نشان ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اپنے پیٹرن کو جو ہے پیسٹ کرنا ہے دونوں سائڈ سے۔ تو یہاں سے جو ہے اوپر سے بھی اور لمبائی اور چوڑائی میں دونوں سائڈ سے میں نے 1 انچ پہ مارک کر لیا ہے اور اس طرح سے جو ہے پیٹرن کو برابر کر کے میں نے دونوں سائڈ سے پیسٹ کر لیا ہے۔ اچھا، اب دونوں سائڈ سے جو ہے میں اس کی کٹنگ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کی فولڈنگ کروں گی۔ تو بیچ میں سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور 1/2 انچ فیبرک چھوڑ کے باقی میں نے کٹ کر لیا ہے۔ یہاں سے بھی جو ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی۔ اچھا، اب کٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں کٹس لگا لوں گی راؤنڈ میں اور یہاں پہ نیچے کارنر میں۔ دیکھیں، جتنے زیادہ آپ کے کٹس ہوگے تو اتنی ہی نیٹ اس کی فولڈنگ ہوگی۔ تینوں میں جو ہے ہم نے کٹس لگانے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے۔ تو فولڈنگ کے لیے جو ہے ہم گلو لگائیں گے اور پھر اس کی فولڈنگ کر لیں گے۔ بکرم کے ساتھ جو ہے نیٹلی ہم نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، دونوں فلاورز میں جو ہے میں نے کٹس لگا لیے ہے اور اب میں اس کی فولڈنگ کر رہی ہوں۔ فولڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے، تو اس سے جو ہے فیبرک بکرم کے ساتھ اچھے سے اٹیچ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی میں گلو لگا رہی ہوں اور یہاں سے بھی جو ہے فیبرک کو میں فولڈ کر لوں گی۔ اچھا، یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے میں نے اس کی فولڈنگ کر لی ہے۔ اب اس کو بیک سائڈ پہ میں نے پلٹا لیا ہے۔ یہ گرین کلر کی میں نے لیس لی ہے، تو لیس جو ہے یہاں پہ کنارے میں کٹ کر رہی ہوں۔ صرف لیس کا ہم نے کنارہ کٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے راؤنڈ میں پھر یہ ایزیلی ٹرن نہیں ہوتا، تو اسی لیے میں نے کٹس لگا لیے ہے تاکہ یہ ایزیلی جو ہے راؤنڈ میں مڑ جائے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسان طریقے سے جو ہے ہمارا لیس لگ گیا ہے۔ اب اس کو میں نے پریس کرنا ہے۔ اسی طرح دونوں فلاورز کے اراؤنڈ میں لیس لگا لوں گی، تو لیس بھی میں نے لگا لیا ہے۔ اب ارگینزا میں نے لیا ہے ڈبل فولڈ میں، تو ارگینزا اس کے اوپر ہم نے رکھ کے پیسٹ کرنا ہے۔ نیچے میں نے گلو لگا لیا ہے اور اب اس کو میں پریس کر رہی ہوں، تو دونوں سائڈ سے ارگینزا بھی ہمارا اٹیچ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس کے اراؤنڈ سلائی لگانی ہے، بالکل کنارے پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اب اس کی۔ اچھا، جتنا کنارے پہ سلائی ہوگی اس کی تو اتنا ہی ہمارا ڈیزائن نیٹ دکھے گا۔ یہ دیکھیں، بہت ہی جو ہے نیٹلی سے ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے۔ سلائی بھی اس کی بہت ہی نیٹ ہے۔ سو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کرے۔ شکریہ۔